خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پیسے کے بارے میں سوچنے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں، اور یہ خیالات ہمیں ملتے ہیں رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے تعارف سے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی میں بھی کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ شکریہ۔ تو واپس آتے ہیں موضوع پر۔ جی، اس کتاب کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں مصنف اپنے دو والدین کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ان کے اپنے والد، پڑھے لکھے لیکن مالی طور پر جد و جہد کرتے ہوئے، اور دوسرے ان کے دوست کے والد، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کافی امیر تھے۔ تو آج ہم اسی تعارف سے کچھ اہم نکات نکالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گے کہ مالیاتی تعلیم، ہماری سوچ اور پیسے کے بارے میں رویے ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ چلیں اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جیسا کہ کتاب میں اشارہ ہے، پیسے کا علم اکثر گھر سے ملتا ہے۔ اسکولوں میں تو اس کی باقاعدہ تعلیم عام نہیں ہے۔ تو یہ جو شروع کی پروگرامنگ ہوتی ہے نا ذہن کی، وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیوساکی کی کہانی کا مرکز یہی نقطہ ہے۔ ان کے غریب والد، جو ان کے اپنے والد تھے، پی ایچ ڈی تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، جی ہاں، اور لیکن ہمیشہ پیسوں کی کمی کا شکار رہتے تھے۔ دوسری طرف تھے امیر والد، یعنی ان کے دوست کے والد۔ وہ 8ویں جماعت پاس بھی نہیں تھے، لیکن ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور دیکھیں، ان دونوں میں جو بنیادی فرق تھا نا، وہ صرف تعلیم کی ڈگریوں کا نہیں تھا، بلکہ مالیاتی سوچ کا تھا۔ غریب والد، جنہوں نے اسٹینفورڈ، شکاگو جیسی یونیورسٹیوں سے پڑھا تھا، وہ روایتی تعلیم کو ہی کامیابی کی ضمانت سمجھتے تھے۔ جی ہاں۔ جبکہ امیر والد، جن کی رسمی تعلیم کم تھی، وہ مالیاتی خواندگی پر زور دیتے تھے۔ مطلب پیسہ کیسے کام کرتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ سوچ ان کے مشوروں میں صاف نظر آتی تھی۔ غریب والد کا پیغام تھا، بھائی خوب محنت سے پڑھو تاکہ اچھی کمپنی میں نوکری ملے۔ ہاں بالکل، یعنی پیسے کے لیے کام کرو۔ جبکہ امیر والد کا نظریہ وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے محنت سے پڑھو تاکہ تم اچھی کمپنی خرید سکو۔ واہ! وہ پیسے سے کام لینا سکھاتے تھے۔ ان کا ایک مشہور جملہ بھی ہے، میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تو صرف نوکری اور مالک بننے کا فرق نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ کنٹرول اور لیوریج کا بھی فرق ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو مخالفت تھی، یہ ان کی روزمرہ کی باتوں میں بھی نظر آتی تھی۔ مثلاً پیسے کے بارے میں ایک عام کہاوت ہے، غریب والد کہتے تھے، پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ تو بہت سنا ہے۔ ہاں، لیکن امیر والد اس کے بالکل الٹ کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھا، مطلب پورا 180 ڈگری کا زاویہ۔ بالکل، ایک پیسے کو مسئلہ سمجھ رہا ہے، دوسرا پیسے کی کمی کو۔ یہ واقعی سوچ کا بڑا فرق ہے۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات آتی ہے جو کیوساکی بتاتے ہیں۔ ان کے غریب والد اکثر کہتے تھے، میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ تو شاید ہم میں سے بہت لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، لیکن امیر والد نے کیوساکی کو یہ جملہ بولنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اچھا، کیوں؟ ان کا اصرار تھا کہ اس کے بجائے یہ پوچھو، میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں؟ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں؟ جی، اس سوال میں ایک چیلنج ہے، ایک امکان ہے۔ تو کیا وہ چاہتے تھے کہ بس ہر چیز خریدی جائے؟ نہیں، کتاب کے مطابق ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امیر والد کا کہنا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کا دماغ وہ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہار مان لینا ہے۔ لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں، تو آپ اپنے دماغ کو ایک مسئلہ حل کرنے پر لگاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ راستے تلاش کرتا ہے۔ وہ اسے کہتے تھے ذہنی ورزش۔ زبردست۔ اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، نئے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ ان کے نزدیک میں افورڈ نہیں کر سکتا کہنا ایک قسم کی ذہنی کاہلی تھی۔ یہ تو مائنڈ سیٹ پر کتنا گہرا کنٹرول ہے۔ اسی طرح ٹیکس کے معاملے میں بھی ان کی سوچ میں بڑا فرق تھا۔ جی؟ غریب والد کا خیال تھا کہ امیروں پر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ وہ ایک طرح سے دولت کی تقسیم نو کے قائل تھے۔ اچھا، روایتی سوچ۔
ہاں، جبکہ امیر والد کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے ٹیکس ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو پروڈیوس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو پروڈیوس نہیں کرتے۔ اوہ، یہ تو بالکل الگ زاویہ ہے۔ جی، یہ زیادہ سرمایہ دارانہ یا یوں کہیں کہ انفرادی کوشش پر زور دینے والی سوچ ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ امیر والد سمجھتے تھے کہ حکومت اکثر پیسہ غیر مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ صحیح۔ پھر بچوں اور دولت کے بارے میں بھی ان کے خیالات میں بڑا تضاد تھا۔ غریب والد اکثر شکوہ کرتے، میں تم بچوں کی وجہ سے امیر نہیں ہوں۔ افو۔ ہاں، مطلب وہ بچوں کو ایک طرح سے مالی بوجھ سمجھ رہے تھے۔ جبکہ امیر والد کہتے تھے مجھے تم بچوں کی وجہ سے ہی امیر بننا ہے۔ واہ! ان کے لیے بچے بوجھ نہیں تھے بلکہ تحریک تھے، ایک وجہ تھی زیادہ محنت کرنے کی۔ یعنی ایک طرف ذمہ داری مجبوری ہے، دوسری طرف وہی ذمہ داری طاقت بن رہی ہے۔ بالکل، کتنا بڑا فرق ہے رویے کا۔ کھانے کی میز پر پیسے کی بات چیت، اس پر بھی ان کا رویہ مختلف تھا۔ غریب والد اس موضوع پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے بچوں کے سامنے۔ شاید، جبکہ امیر والد اس کی کھلی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اچھا۔ ان کے لیے یہ تعلیم کا ایک اہم حصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے چھوٹی عمر سے ہی پیسے کے بارے میں سیکھیں، اس پر بات کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ یہ بھی ماحول کا فرق ہے۔ ایک جگہ پیسہ ایک ممنوع موضوع ہے، دوسری جگہ سیکھنے کا۔ بالکل۔ اچھا، پھر رسک لینے کا معاملہ؟ غریب والد کا مشورہ تھا پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ محفوظ کھیلو، رسک مت لو۔ جی، سیکیورٹی پہلے۔ ہاں، جبکہ امیر والد سکھاتے تھے رسک کو مینج کرنا سیکھو۔ ہے۔ وہ رسک سے بچنے کے بجائے اسے سمجھنے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے پر زور دیتے تھے۔ ان کے لیے تو رسک نہ لینا خود ایک بہت بڑا رسک تھا۔ کیونکہ اس سے بڑے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور گھر، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے اکثر لوگ اپنی سب سے بڑی سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ غریب والد کا بھی یہی خیال تھا، ہمارا گھر ہماری سب سے بڑی سرمایہ کاری اور ہمارا سب سے بڑا اثاثہ، ایسٹ ہے۔ لیکن امیر والد اس سے بالکل متفق نہیں تھے۔ اچھا؟ ان کا کہنا تھا میرا گھر ایک ذمہ داری ہے، اگر تمہارا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے تو تم مشکل میں ہو۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، کتاب میں کیوساکی بتاتے ہیں کہ امیر والد نے انہیں اثاثے اور ذمہ داری کا فرق بہت واضح طور پر سکھایا تھا۔ جی۔ اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، ذمہ داری وہ ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس تعریف کے مطابق امیر والد کے لیے ان کا اپنا گھر ایک ذمہ داری تھا، کیونکہ اس پر مارگیج، ٹیکس، مرمت کے اخراجات ہوتے تھے جو جیب سے پیسہ نکالتے تھے۔ یہ تو واقعی بہت سے لوگوں کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ اس پر یقیناً آگے تفصیل سے بات ہوگی۔ جی یقیناً۔ ایک اور چھوٹی سی عادت کا ذکر ہے، بل ادا کرنا۔ دونوں وقت پر ادا کرتے تھے، لیکن غریب والد پہلے کرتے تھے، امیر والد آخر میں۔ کیا اس میں بھی کوئی خاص بات تھی؟ کتاب اس کی وضاحت فوراً نہیں کرتی، لیکن شاید امیر والد کا طریقہ کیش فلو مینجمنٹ سے جڑا ہو یا پہلے خود کو ادا کرو والے اصول سے۔ ہو سکتا ہے۔ جی، یہ شاید آگے واضح ہو۔ فی الحال یہ صرف ایک اور فرق کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بنیادی فرق ذہنیت کا نظر آتا ہے۔ بالکل، مائنڈ سیٹ کا۔ غریب والد کی سوچ میں ایک قسم کا انحصار تھا، کمپنی پر، حکومت پر۔ انہیں جاب سیکیورٹی، تنخواہ میں اضافہ، ریٹائرمنٹ پلان، میڈیکل بینیفٹس، ان چیزوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ جی۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ اپنے فوجی چچاؤں سے متاثر تھے جنہیں 20 سال کی سروس کے بعد تا حیات فوائد ملتے تھے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں امیر والد مکمل مالی خود انحصاری کے قائل تھے۔ جی۔ وہ حقدار سمجھنے والی ذہنیت، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی اور آپ کا خیال رکھنے کا پابند ہے، اسے کمزوری سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک یہ سوچ لوگوں کو مالی طور پر محتاج بناتی ہے، اس لیے وہ مالی قابلیت یعنی پیسہ کمانے، سنبھالنے اور بڑھانے کی صلاحیت کو سب سے اہم سمجھتے تھے۔ اور یہ فرق ان کے سکھانے کے مقصد میں بھی نظر آتا ہے۔ غریب والد نے کیوساکی کو ایک اچھا متاثر کن ریزیومے لکھنا سکھایا تاکہ اچھی نوکری مل سکے۔ بالکل، جبکہ امیر والد نے انہیں مضبوط کاروباری اور مالیاتی منصوبے بنانا سکھایا تاکہ وہ خود نوکریاں پیدا کر سکیں۔ ایک کا مقصد تھا اچھا ملازم بنانا، دوسرے کا اچھا مالک اور سرمایہ کار بنانا۔ جی۔ ایک جاب لینے والا بنا رہا تھا، دوسرا جاب دینے والا۔ یہ سب سن کر کیوساکی کا وہ مشاہدہ بہت گہرا لگتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اصل میں ان کے خیالات سے بنتی ہیں۔ واقعی
خیالات میں بہت طاقت ہے۔ اور کتاب اس کی واضح مثالیں دیتی ہے۔ غریب والد اکثر کہتے تھے میں کبھی امیر نہیں بنوں گا، اور کیوساکی کے مطابق یہ پیشگوئی انہوں نے خود پوری کی۔ افو۔ دوسری طرف امیر والد ہمیشہ خود کو امیر کہتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ دیوالیاں ہونے کے قریب تھے یا بالکل کنگال تھے تب بھی ان کی ذہنیت امیر والی ہی تھی۔ اسی لیے امیر والد نے یہ فرق واضح کیا تھا کہ غریب ہونے اور کنگال یعنی بروک ہونے میں فرق ہے۔ جی، کنگال ہونا عارضی ہے، غریب ہونا دائمی ہے۔ یعنی کنگال ہونا صرف پیسے کی کمی ہے؟ جی، جبکہ غریب ہونا ایک ذہنیت ہے، ایک سوچ کا نام ہے ان کے نزدیک۔ سمجھ گیا۔ اور پیسے کے بارے میں ان کے عام جملے بھی اسی سوچ کو ظاہر کرتے تھے۔ غریب والد کہتے مجھے پیسوں میں دلچسپی نہیں یا پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خیالات اور الفاظ کا انتخاب کتنا اہم ہے کیونکہ وہ آپ کی حقیقت بن سکتے ہیں۔ جی، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے غریب والد اپنی کمائی کی وجہ سے غریب نہیں تھے کیونکہ وہ اچھا کماتے تھے، بلکہ اپنی سوچ اور عمل کی وجہ سے تھے۔ تو دو اتنے مختلف اثرات کے بیچ پلنے بننے کی وجہ سے کیوساکی کو بچپن میں ہی ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ جی، 9 سال کی عمر میں انہوں نے یہ انتخاب کیا کہ وہ پیسے کے بارے میں اپنے امیر والد کی تعلیمات پر توجہ دیں گے اور ان سے سیکھیں گے۔ یہ یقیناً ایک بڑا فیصلہ تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے حقیقی اعلیٰ تعلیم یافتہ والد کی مالیاتی سوچ کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ہاں، جن کے پاس ساری ڈگریاں تھیں۔ بالکل۔ کیوساکی اس فیصلے کو رابرٹ فراسٹ کی نظم دی روڈ ناٹ ٹیکن سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ راستہ چننا جو کم لوگوں نے چنا تھا اور اسی نے سارا فرق پیدا کیا۔ یہ جذباتی طور پر مشکل رہا ہوگا ان کے لیے۔ جی، وہ مانتے ہیں کہ یہ مشکل تھا لیکن اسی نے ان کی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اور اسی فیصلے کے بعد ان کی اصل مالی تعلیم شروع ہوئی جو امیر والد نے انہیں اگلے 30 سال تک دی۔ جی، جب تک کیوساکی 39 سال کے نہیں ہو گئے۔ اس تعلیم کا مرکزی خیال کیا تھا؟ اس تعلیم کا مرکز وہی مالی خواندگی تھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، یعنی فائنینشل لٹریسی۔ ٹھیک۔ کیوساکی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمارا روایتی تعلیمی نظام، اسکول اور کالج ہمیں پیشہ ورانہ ہنر تو سکھاتے ہیں لیکن مالی ہنر نہیں سکھاتے۔ جی، یہ تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے مطابق بہت سے قابل اور پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، وکیل، اکاؤنٹنٹ، حتیٰ کہ بینکرز بھی اپنی زندگی مالی جدوجہد میں گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ پیسے کو سنبھالنا کیسے ہے یا اسے اپنے لیے کام پر کیسے لگانا ہے۔ کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ ملکوں کے بڑھتے ہوئے قرضے بھی اکثر ان پڑھے لکھے سیاستدانوں اور افسروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جنہیں خود پیسے کے معاملے میں بہت کم تربیت ملی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ امیر والد کے سبق اتنے اہم ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ علم ہے کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور مستقل دولت بنا سکتے ہیں۔ صرف مثبت سوچنا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کو بنیادی مالی اصول معلوم نہ ہوں تو مثبت سوچ اکیلے کام نہیں کرتی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لوگ اپنی پوری زندگی صرف پیسوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے۔ کیوساکی بتاتے ہیں کہ امیر والد نے انہیں ان 30 سالوں میں بنیادی طور پر صرف 6 اہم اسباق سکھائے۔ جی، اور یہ پوری کتاب انہی 6 اسباق کے گرد گھومتی ہے جنہیں سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ اسباق صرف حقائق یا فارمولے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ رہنما اصول ہیں جو لوگوں کو اور ان کے بچوں کو ایک بدلتی ہوئی اور غیر یقینی دنیا میں بھی مالی طور پر مضبوط بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ امیر والد اور غریب والد کے درمیان پیسے کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ جی، زمین آسمان کا فرق۔ اور یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری مالی کامیابی یا ناکامی میں ہماری ذہنیت، ہماری مالی تعلیم یا اس کی کمی اور پیسے کے بارے میں ہمارے بنیادی عقیدے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن مالی سمجھ بوجھ کے بغیر وہ اکیلی کافی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر یہ کتاب صحیح کہتی ہے کہ ہماری مالی قسمت ہماری آمدنی سے زیادہ ہماری اس مالیاتی پروگرامنگ پر منحصر ہے جو ہم بچپن سے اپنے ماحول سے، خاص طور پر والدین سے لاشعوری طور پر سیکھتے ہیں، تو پھر
کوئی شخص اپنی اس پروگرامنگ کا جائزہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس کی سوچ امیر والد والی ہے یا غریب والد والی؟ اور اگر وہ غریب والد کی سوچ کے اثرات دیکھتا ہے تو کیا وہ اسے شعوری طور پر بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری گفتگو سے ابھرتا ہے۔